بدیع یا المبدع. بدیع اور مبدی اس کو کہتے ہیں جو بغیر کسی مثال کے نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں لے کر آئے. تو جو را مٹیریل ہے جس کو آپ میٹر بولتے ہیں, اس کے تعلق سے اللہ نے بدیع کا لفظ استعمال کیا ہے. اور اس میٹر کو وجود دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو نئی نئی فارم کے اندر پیش کرتا ہے, کہ کبھی میٹر سے زمین بنا دیتا ہے, تو کبھی پہاڑ بنا دیتا ہے, تو کبھی پانی بنا دیتا ہے. یہ ساری الگ الگ جو فارمز ہیں اس کے لیے اللہ نے اپنے لیے المصور کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ تو سمپل ہے. لیکن سر یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ مطلب کہ جیسے کہ سر کہ ہم نے جو ہے کوئی اپنا کھانا وانا بنا کے ہم لوگ اس کو باہر چھوڑ کے چلے گئے, جاب پہ جی چلے گئے اپنا جو ہے, اور پھر ہم جب شام کو واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ اس میں جو ہے بیکٹیریا آ گئے, اس کے اندر کیڑے پیدا ہو گئے, تو مطلب کہ وہ سڑ گیا. تو مطلب کہ سر ہم اس کو یہ بولتے ہیں کہ یہ کھانا جو ہے سڑ گیا, یہ کھانا خراب ہو گیا, یعنی کہ ہم اس کو کھا نہیں سکتے. تو وہ جو کھانا جو خراب ہوا ہے تو وہ بھی تو مطلب کہ ایک طریقے سے کریشن ہے نا بیکٹیریا کی. اس کے اندر جو تو مطلب کہ جو آپ نے کریشن مان لی, مہک پیدا ہو گئی, گند پیدا ہو گئی, تو آپ نے کریشن ہو گئی اس کریشن مان کی. لی اس کا مطلب. ہاں تو وہ ہو گئی سر. تو تو وہ اب تو مسئلہ کیا ہوا اپنے پھر؟ آپ ہوئی نا سر, وہ تو اپنے آپ ہوئی نا جو ہے اچھا تو اب کریشن جو ہے وہ آپ تو کو اپنے آپ ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کریشن آپ اس وقت مانیں گے کریٹر کی جب آپ کریٹر کو کریٹ کرتے ہوئے دیکھیں. یہ اسٹینڈرڈ ہے. نہیں سر یہ نہیں ہے, میں تو اس کو تب مانوں گا کہ یہ چیز ہے, مطلب کہ یہ چیز پرکٹ ہو گئی, پیدا ہو گئی ایک دم سے جو ہے, مطلب کہ یہ چیز نہیں نہیں تھی اور آپ نے یہ کہا کہ بھائی وہ پیدا تو ہو خود گئی. سے خود ہوئی. آپ نے کہا وہ جو بیکٹیریا ہوا وہ تو خود سے خود ہوا. آپ نے یہ جو جی کنکلوژن نکالا خود سے خود ہونے کا, وہ اس لیے نکالا چونکہ پیدا کرنے والا آپ کو دکھ نہیں رہا ہے. مان لو کوئی بندہ بیٹھا ہوا بیکٹیریا بنا کے اس میں ڈالنا ہوتا تو آپ یہ تو کہتے کہ اس نے ڈالا ہے, چونکہ وہ آپ کو دکھ رہا ہے نہیں سر, نا. میں یہ نہیں بول رہا نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر کہ مان لیجئے کہ کوئی ایک خالی اسپیس ہے, خالی اسپیس کے اندر کوئی ایک ایسی چیز پیدا ہو گئی جو آج تک ہمارے لیے بالکل انجان تھی, اور وہ جو ہے پیدا ہو گئی, تب میں اس ٹھیک کو مانوں گا کیا کہ یہاں پیدا ہو گئی یہ چیز. ٹھیک. ایکس نہیں لو کی بات تو کریں. آپ کا مسئلہ یہ ہے اصل میں کہ آپ اس پوری کائنات کو, آپ کی عمر کیا ہے, 20-25 سال کے ہوں گے آپ. جی ہاں سر. ہاں تو 25 پوری کا کائنات 25. کی عمر جو ہے جو 14 بلین سال ہے اس کو آپ 20-25 سال میں ناپ رہے ہیں. تو بھائی 20-25 سال میں بہت ساری جو چیزیں ہیں, بلکہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو اس سے پہلے ہوتی چلی آ رہی, چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم سیٹ کر دیا ہے. انسان بھی اسی طریقے سے پیدا ہو رہا ہے, گدھا بھی اسی طریقے سے پیدا ہو رہا ہے, بندر بھی اسی طریقے سے پیدا ہو رہا ہے جیسے پیدا ہوتا آیا ہے. لیکن یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ اگر آپ 14 بلین سال پہلے پاسٹ میں چلے جائیں اور وہاں پر اس پوائنٹ پہ چلے جائیں جس کو ہم پوائنٹ آف سنگولیرٹی کہتے ہیں, تو مجھے یہ جی بتائیے کہ اس سنگولیرٹی کے پوائنٹ سے پہلے کیا آپ تھے, میں تھا, یہ کائنات تھی, یہ زمین اور پہاڑ اور یہ آسمان تھے؟ نہیں سر. تو بات ثابت ہو گئی کہ آپ نے کہا میں اس وقت مانوں گا جب کوئی ایسی چیز ہو جو پہلے نہیں تھی. تو آپ نے خود ہی تسلیم کر لیا لیکن کہ یہ سر پوری کائنات نہیں تھی اور ہو گئی, تو لیکن تخلیق ثابت ہو گئی. لیکن اس سمے ہمارا ہونا نہ ہونا ایکول تھا نا, کیونکہ سر ہم یہ کو مطلب کہ بالکل کچھ بھی پرفیکٹ. ہم کیا کو کہہ رہے ایکسپیرینس ہیں, زبردست کرنے کے لیے ہم کو زبردست, انسٹرومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. پرفیکٹ. انسٹرومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہم کو. رک جائیے. یہ جو آپ نے بات کہی نا, یہ ہے گولڈن ورڈز. آپ نے کہا کہ ہمارا ہونا نہ ہونا ایکول تھا, کہا نا. جی ہاں. ٹھیک. اچھا, کسی چیز کے ہونے نہ ہونے کو اگر آپ ایکول مانتے ہیں, ہم اس کو ٹرمینالوجی میں ممکن اور انگریزی میں پاسبل ایگزسٹنٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ فلسفی کے ٹرم ہے پاسبل ایگزسٹنٹ. مثلا میں آپ کے سامنے یہ 2 پین ہیں, ٹھیک ہے, یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اسکیل کے 2 پلڑے ہیں ترازو کے, اور دونوں بالکل برابر ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اب دونوں میں سے کسی ایک کا بھی جھکنا اور اوپر جانا برابر ہے, یعنی یہ بھی جا سکتا ہے یہ بھی جا سکتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ جائے گا تو کیوں جائے گا, اگر یہ جھکے گا تو کیوں جھکے گا؟ پتا نہیں سر مجھے کیوں جائے گا. وہ اس لیے جائے گا چونکہ اس میں وزن ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری توجہ ہے؟ اس میں وزن ہے اس لیے جائے گا. بھائی جس سائیڈ میں آپ وزن کر دو گے وہ سائیڈ نیچے ہو جائے گی ترازو کی, اور جس سائیڈ میں وزن کم ہوگا وہ اوپر ہو جائے گی. سمپل ہے نا, ہر ایک آدمی جانتا ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایکسٹرنل, رک جائیے میں اپنی بات مکمل کروں بھی بولیے گا. کوئی ایکسٹرنل فیکٹر ہے کہ جس نے ترازو کے ایک پلڑے کے اوپر وزن ڈالا تو ترازو کا وہ پلڑا نیچے گیا,
جبکہ اس پلڑے پر وزن ڈلنے سے پہلے اس کا نیچے جانا نہ جانا برابر تھا. آپ نے یہ بات کہی کہ ہمارا ہونا نہ ہونا برابر تھا، یعنی ہم پاسبل ایگزسٹنٹ ہیں، لیکن ہم ہوئے نہ ہونے کے اوپر ہمارے ہونے کو ترجیح دی گئی، پریفرنس دی گئی. تو وہ اس کے لیے ایکسٹرنل فیکٹر کا ہونا ضروری ہے کہ جس نے ہمارے ہونے کو ہمارے نہ ہونے کے اوپر ترجیح دی اور اس کو پریفر کیا اور اس طریقے سے ہم وجود میں آئے. اسی فیکٹر کو تو خدا کہتے ہیں. لیکن سر ہم میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں، اوپر والے میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ آپ کیا کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیے، یہی کوئی فرق ہے ایسی نا چیز حضرت. تو نہیں. ایک منٹ حضرت عامر بھائی، جی ایک منٹ. جی جی ہنی بھائی، مجھے کوئی ایسی چیز سوچ کر بتائیے جو زندگی میں آپ نے کبھی نہ دیکھی ہو. سوچ ہی نہیں سکتا سر، اس کے لیے میرے کو دیکھنا ضروری ہے. اس کے لیے ٹھیک، خدا نے وہ کائنات ایکسپیرینس بنائی ہے ہونا جو پہلے ضروری ہے. نہیں تھی. خدا نے وہ کائنات بنائی ہے جو پہلے نہیں تھی، صرف سوچا نہیں ہے، اس کو وجود دیا ہے. یہی میرے اور خدا میں فرق ہے، یہی آپ میں اور خدا میں فرق ہے. لیکن سر یہ جو اسپیس ہے ہماری جو لمیٹیشنز ہے نا، وہ اتنی محدود ہیں کہ ہم کسی چیز کو دیکھ کر ہی سوچ سکتے ہیں، جبکہ ہماری سوچ بہت زیادہ وسیع ہے. ہم کیا کیا نہیں سوچ سکتے، لیکن جتنا بھی سوچیں گے وہ اسی کے ارد گرد ہوگا جو ہم نے دیکھ رکھا ہوگا یا جس کا تصور پہلے سے موجود ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم خدا کو سوچ نہیں سکتے، چونکہ جو بھی سوچیں گے وہ غلط ہی ہوگا. چونکہ ہم جب بھی خدا کی امیج اپنے ذہن میں لے کر آئیں گے وہ امیج ہوگی جس کو ہم نے دنیا میں دیکھا ہوا ہے، اور خدا کی کوئی امیج ہے نہیں. سمپل سی بات ہے. سر تو ہم اس کے ہماری بارے میں لمیٹیشن، ہماری قدرت کہاں اور خدا کی قدرت کہاں، یہ فرق ہے. سر ہنی سنگھ بھائی ہم اجازت دیتے ہم ہیں اس آپ کے سے. بارے میں ہنی جانتے ہیں سنگھ کہ بھائی مانتے ہیں سر. ہنی ہم اس سنگھ کے بھائی بارے میں کافی بات جانتے ہیں ہو کہ گئی ہے، مانتے ہیں. کافی بات ہو گئی ہے اور چلے، چیزیں اسی کے سرکولیٹ کر رہی ہیں. یہ آپ سے میں کافی اس بات. کا لاسٹ سوال کا جواب دے دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ اگر اتنے بیک سٹیج کرنا چاہیں کر لیں. انہوں نے سوال کیا کہ ہم خدا کے بارے میں مانتے ہیں یا جانتے ہیں. ہم خدا کے بارے میں اتنا جانتے ہیں جتنا خدا نے ہمیں جنوایا ہے، بتایا ہے کہ تم اتنا جانو. جتنا اس نے ہمیں بتا دیا اتنا ہم جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں، اور جو نہیں بتایا وہ ہم بالکل نہیں جانتے. اور جتنا ہم نے جان لیا ہے اس کو ہم مانتے ہیں، اور جتنا ہم نے نہیں جانا ہے تو ہم خامخواہ اس کو ماننے کی ضرورت نہیں، چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم صرف اتنا مانتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ زبردست زبردست. اسٹیج خالی کر دیجئے گا. ہنی سنگھ بھائی یوٹیوب پہ چلے جائیں. اور یہ پوچھ رہے تھے حضرت، خود فرق جی بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی جگہ پہ تھے کہ ہمارا ہونا نہ ہونا برابر تھا. بھائی جی، یہی فرق ہے کہ یہی فرق ہے. مخلوق بالکل. ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں، اور خالق کا ہونا ہی ضروری ہے. جی یہی جی اس جی، فرق ہے. سینٹینس میں بہت ویٹ ہے، اس سینٹینس جی میں بہت بالکل وزن ہے. بالکل. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. ہاں جی، تو وہ صحیح، حساب. بالکل. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے وہ دلیل نکلوا دی جو ہماری دلیل ہے، جس کو بالکل. ہم آرگیومنٹ آف ایگزسٹنس یا دلیل وجودی ہوں. کہتے ہیں. Yes. جی ہاں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. بالکل زبردست، بالکل، سبحان اللہ. جی اسماعیل صاحب. اسماعیل بھائی اگر یہ نہیں ہے تو کوسچنز بھائی ہمارے ساتھ ہیں بیک سٹیج پہ، وہ ان کا سوالات مائک لکھ. میوٹ ہے، مائک میوٹ چلے ٹھیک ہے، بیک اسٹیج کر دیتے ہیں ان کو، بلکہ اسٹیج سے ریموو کر دیں تاکہ اور بھی لوگ آ سکیں. ان سے پہلے جو ہے جو پہلے سے موجود ہیں، محبوب الرحمان. جی ہاں محبوب جی الرحمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی فرمائیے. جی محبوب بھائی. আসলে I'm from Bangladesh. جی جی اوکے. हिंदी उतनी अच्छा हिंदी और उर्दू उतनी अच्छा मैं नहीं जानता, मैं समझ सकता हूँ. آپ بہت اچھی लेकिन جانتے ہیں، شاندار بول رہے ہیں، بولیے. मेरा एक सवाल है. आप एक बार बोल रही थी कि अल्लाह अल्लाह ने टाइम बना है, तो अल्लाह टाइम के अंदर नहीं हो सकती, तो अल्लाह कैसे है? یہ سوال آپ کا مکمل ہو گیا. हैं? ٹھیک जी ہے. जी. تو دیکھیں، جب اللہ تعالی ٹائم کے اندر اگر ہوگا تو کیا وہ ٹائم بنا سکتا ہے؟ वही तो सवाल है मेरा. آپ کوئی ایک ایسی مثال دے سکتے ہیں کہ ایک چیز نے جس چیز کے اندر وہ ہے، خالی اسپیس کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کو بنا لیا؟
کوئی ایسی مثال ہے؟ وہی تو ہم لوگ نہیں جانتے. اس لیے نہیں جانتے کہ سوال پرابلم کہاں آتی ہے. پرابلم اس وقت آتی ہے جب ہم خدا کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم ٹائم کے باہر اور اسپیس کے باہر سوچ نہیں سکتے, ہماری جتنی بھی سوچ ہے, امیجنیشن ہے, وہ ٹائم باؤنڈ ہے, تو خدا بھی ایسا ہی ہوگا. بھائی اگر خدا بھی ٹائم باؤنڈ ہوا تو میرے اور خدا میں کیا فرق ہوا؟ پھر میں خدا کی عبادت کروں ہی کیوں؟ خدا کو جب ہم اومنیپوٹنٹ اینڈ آل پاورفل مان رہے ہیں اور ایٹرنل مان رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا, اور ٹائم ایٹرنل نہیں ہے, تو پھر تو خدا کا ٹائم سے پہلے اور بعد میں, اور یہ تعبیر بھی ہماری تعبیر ہے, یہ تعبیر بھی غلط ہے. خدا کا ہمیشہ ہمیشہ رہنا ضروری ہوا. ٹائم باؤنڈ وہ ہی نہیں سکتا. جو چیز ٹائم باؤنڈ ہوگی اس کی اینڈنگ ضروری ہے, اس کی بگننگ ضروری ہے, اور جس چیز کی بگننگ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. سمپل سی بات ہے. یہی بات میں نہیں سمجھ پاتی ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے, یہ کیسے بھائی یہ اس طرح ہوگا کہ اگر خدا ہمیشہ نہ ہو تو پھر سوال یہ ہوگا کہ اس خدا سے پہلے بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہوگا. جب خدا ہمیشہ سے نہیں ہوگا بلکہ مثلا 15 بلین سال پہلے خدا کا وجود ہوا, تو اب یہ سوال ہوگا کہ اس خدا کو کس نے پیدا کیا؟ چونکہ اس کو کسی نے وجود بخشا تو موجود ہوا نا, تو کس نے وجود بخشا؟ یہ سوال ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ سوال ہونا چاہیے. ٹھیک, لیکن اب جب یہ سوال ہو گیا, رک جائیے, اب جب یہ سوال ہو گیا تو ہم یہ کہیں گے نہیں جی اس خدا کو جو 15 بلین سال پہلے آیا اس کو فلاں خدا نے وجود بخشا, اور وہ فلاں خدا 30 بلین سال پہلے آیا. اسی طریقے سے آپ چلتے رہو. جب آپ چلتے رہیں گے تو میرا اور آپ کا ایگزسٹنس کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ ممکن ہی نہیں کہ ہمارا ایگزسٹنس ہو جائے اگر ہم انفینٹ ریگریس کو پاسبل مان لیں اور پیچھے چلتے رہیں ہمیشہ کہ اس خدا کو اس خدا نے بنایا, اس خدا کو اس خدا نے بنایا, اور کبھی کہیں اسٹاپ نہ ہو, تو میں اور آپ کبھی بھی موجود نہیں ہو سکتے. لیکن میں اور آپ موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ ماضی میں, پاسٹ میں ہمیشہ نہیں چل رہا ہے. یہ انفینٹ ریگریس ہے. انفینٹ ریگریس امپاسبل ہے. لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی ایسا خدا ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. سمپل بات, یہ بہت آسان آرگیومنٹ ہے. آسان ہے. ہم لوگ کیا یہ نہیں بول سکتے, ہم لوگ نہیں جانتے یہ کیا, یہ نہیں بول سکتے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میں آپ کو روکنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ اگلے پوائنٹ پہ بڑھے. میں ایک مثال سے سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ اس پہ نا وقت کیسے نہیں اثر کرتا, یا وہ ہمیشہ سے کیسے ہے. آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. آپ پانی کے اندر رہ سکتے ہیں, سروائیو کر سکتے ہیں نیچے پانی میں, گہرے پانی میں؟ اگر ہم آکسیجن لے تو رہ سکتے ہیں. نہیں, وہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے. نہیں, وہ چیزیں نہیں. آج کل سائنس نے ترقی کر لی, ہمیں قیدیں بڑی لگانی پڑتی ہیں. اچھا دیکھیں, اس کے بغیر انڈرسٹوڈ سی بات ہے, نارمل ہیومن بینگ جس طرح آپ ابھی ہیں, آپ گہرے پانی کے اندر سروائیو کر سکتے ہیں؟ وہ تو نہیں. مچھلی کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے. ہاں, آپ پانی کے باہر سروائیو کر سکتے ہیں؟ ابھی زمین کر رہے ہیں, جہاں پر آکسیجن ہے ہاں کر سکتے ہیں. رہ سکتے ہیں. ہاں زبردست. وہ مچھلی باہر آ جائے, وہ کر سکتی ہے؟ نہیں, وہ نہیں کر سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں کے سروائیول کے لیے, اس مچھلی کے سروائیول کے لیے پانی ضروری ہے, آپ کے سروائیول کے لیے پانی سے باہر خشکی ضروری ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ مخلوق ہیں جن کے سروائیول کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. اسی طریقے سے ٹائم اس مخلوق کے لیے سروائیول کے لیے ضروری ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کالج جانا ہے تو, یا آپ نے یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے, یا آپ نے کل کو جاب کرنی ہے, تو آپ ماں کے پیٹ سے جب جنم لیتا ہے ایک بچہ, اس کو وقت درکار ہے کہ وہ جوانی کے عرصے پر پہنچے, اس قدر سخت جان ہو جائے, جوان ہو جائے, یوتھ میں پہنچ جائے, تاکہ وہ کر سکے. اس کے لیے وقت ضروری ہے. جب آپ یہ حقیقت سمجھ جائیں گے کہ وہ چیز جو آپ کے سروائیول کے لیے ضروری ہے وہ تو آپ پر افیکٹ کرے گی, مگر اللہ کی ذات اس سے بہت بلند ہے کہ ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہو, لہذا وہ وقت کے بغیر بھی سروائیو کرتا ہے. وہ زندہ حی قیوم ہے, حی لا یموت ہے. بالکل اس مثال کو یوں سمجھیں کہ جیسے مچھلی پانی سے نکل, میں اللہ کی مثال نہیں دے رہا, مگر آپ نے کہا سمجھ نہیں آتا کہ وہ وقت کے بغیر کیسے ہے, سمجھ نہیں آتا ہمیشہ سے کیسے ہے. جیسے آپ کو پانی میں آپ جا کر نہیں رہ پاتے, یا مچھلی وہاں سے نہیں نکل پاتی, یہ ان کی حدیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہ چیز حقیقت سمجھ نہیں آتی.
کیونکہ آپ اپنے دائرے میں خدا کو لا کر سوچ رہے ہیں. خدا ان چیزوں سے بہت اوپر ہے کہ وہ ان چیزوں کا محتاج ہو. وہ اس کے بغیر بھی حی قیوم ہے. سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے بھائی. چلیں جی، اب اگلے کالر کو لے لیجئے. جی جزاک اللہ محبوب بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو میرے بھائی. اگلے کالر حضرت ہم ترتیب سے ہی لے لیں. ارمان صاحب ہیں پھر ہمارے پاس. جی جی السلام ارمان بھائی. علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، کیا آپ کی یہ آخری اسٹریم ہے رمضان سے پہلے؟ جی ہاں، رمضان سے پہلے یہ ہماری آخری اسٹریم ہے. اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں رمضان سے پہلے مزید اسٹریم نہیں کر پاؤں گا. اگلی اسٹریم جو ہماری لائیو کیو این اے ہوگی وہ انشاءاللہ رمضان کے بعد یعنی عید کے بعد ہوگی انشاءاللہ. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب، ایک حدیث تھی جو آپ نے پوسٹ پون کر رکھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو. آپ نے کہا تھا کہ بعد میں گفتگو کریں گے اس ہاں کے بارے میں. ہاں، نہیں وہ جی وہ آج کر وہی دے بات تو. ہے. اصل میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا ہو جاتا ہے، جیسے آج یہ والا مسئلہ کھڑا ہو گیا تو وہ میرے ذہن میں ہے. انشاءاللہ میں اس پر بات کروں گا. اور اسی طریقے سے وراثت کا مسئلہ، ان دونوں کو ایک ہی اسٹریم میں لے لیں گے رمضان کے بعد. اچھا مفتی صاحب ٹھیک ہے، ہاں انشاءاللہ. تو ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے. جیسے جی ایک قرآن کی آیت ہے کہ اگر ایک انوسینٹ انسان کو قتل کیا جاتا ہے تو پوری انسانیت کا قتل ہے وہ. تو ہوں ایک مرتد کے طرف سے میں نے سوال سنا تھا کہ وہ انوسینٹ کون ہے وہ؟ جیسے اللہ کی نظر میں کیا وہ انوسینٹ ہے؟ کیونکہ وہ تو کافر ہے. مان لیجئے کافر کا قتل ہوتا ہے تو وہ تو انوسینٹ نہیں ہے. تو انسان کی نظر میں انوسینٹ، تو یہ انوسینٹ کون ہے؟ یہ ایکچوئل سوال ہے. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، کہ اسی وجہ سے ہم نے بنو اسرائیل پر اس چیز کو ان کو پابند بنایا تھا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد. یہ فساد کا جو لفظ ہے، یہ اس نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ جس نے کسی شخص کا ناحق قتل کیا. اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی کا ناحق قتل کر دیں گے، قاتل کو قتل کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے، ہے نا؟ یہ بات تو بالکل واضح ہے. جی اچھا، اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے بعد آگے ہے کہ اگر او فسادن، یا وہ زمین کے اندر، وہ فسادن فی الارض، وہ زمین کے اندر فساد پھیلائے، تو اس صورت میں اس کو پھر اس کی جان محفوظ نہیں ہے. یہ ہے آیت کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. تو اگر ایسے شخص کو قتل کیا کہ جس نے کسی کو قتل کر رکھا ہے، وہ بھی جائز ہے اور یہ کام حکومت کرے گی. اور ایسے شخص کو قتل کیا کہ جس نے زمین میں فساد پھیلایا ہوا ہے، یہ کام بھی حکومت کا ہے. تو ظاہر ہے کہ ایسے شخص کو ختم کیا ہی جانا چاہیے جو زمین کے اندر فساد پھیلا رہا ہے، جو کرپشن کر رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کسی کو بھی کیا، نہ فسادی کو کیا نہ قاتل کو کیا، کسی اور کو بھی کیا، تو یہ فکأنما قتل الناس جميعا. قرآن کریم کے پاس الفاظ کی کوئی کمی تو ہے نہیں. اگر اس آیت کا تعلق صرف مسلمان سے ہوتا تو قرآن کے الفاظ ہوتے کہ فکأنما قتل المؤمنین جميعا. یہ جو الناس جميعا کے لفظ ہیں، یا من قتل نفسن کے بجائے اللہ یہ کہتا من قتل مؤمنا، کہ اگر کوئی مؤمن کو قتل کر دے، ویسے ہی قتل کر دے، فکأنما قتل المؤمنین جميعا. آیت اس طرح ہوتی اگر اس آیت کا تعلق صرف مؤمنین سے ہوتا. لیکن اس آیت کا تعلق تو پوری انسانیت سے ہے، اور وہ کرائیٹیریا دے دیا کہ اگر آپ فسادی ہیں تو سزا ملے گی، اور فسادی کو سزا نہ ملے اگر کسی نظام میں، تو اس نظام سے بڑا فسادی نظام کوئی نہیں ہے. مفتی صاحب، جیسے کئی لوگ ایسے مسلمانوں میں ہے جو نہیں مانتے کہ حکومت ہی سزا دے گی. مان لیجئے کہ اس کی فیملی میں ان کے کلوز ون، جیسے ماں کا قتل ہو گیا، تو وہ اگر وہ بدلہ لیتا ہے تو کیا یہ گناہ ہے؟ اور وہ اس آیت کو بھی کوٹ کر قانون سکتا ہے کو کہ اپنے ہاتھ میں لینا گناہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قانون طے کرے گا، عدالت طے کرے گی کہ مجرم کون ہے. یہ اگر اختیار عام لوگوں کو دے دیا جائے تو بہت سی مرتبہ تو معصوم لوگوں کا قتل ہو جائے گا. مان لیجئے آپ کو کسی نے بتایا کہ بھائی، مثلا کسی مقتول کے رشتہ دار کو آ کے کسی نے بتایا کہ بھائی تمہارے بھائی، اور یہ آدمی آؤٹ ریجڈ ہو جائے اور جا کے قتل کر دے، اور بعد میں ثابت ہو کہ نہیں نہیں اس نے قتل نہیں کیا، وہ تو معصوم تھا. تو بتائیے معصوم لوگوں کا تو جینا دوبھر ہو جائے گا. لوگ جا کے اس طرح جھوٹ پھیلائیں گے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو حدود اور قصاص کے معاملات ہیں وہ عدالت کے ذریعے طے ہوں. یہ عام انسان کو اسلام نے اس کا اختیار نہیں دیا ہے، یہ صرف عدالت طے کرے گی. جی مفتی صاحب، ایک چھوٹا سا سوال ہے مفتی ٹھیک ہے. صاحب، بہت چلے اب اچھا سوال ہے. اگلے ارمان بھائی. بندے کو لے پلیز لیجیے. ایک جی اسٹیٹمنٹ
ایک انسسٹ ارمان بھائی معذرت چاہتا ہوں، مجھے روکنا پڑا ہے، بڑا دکھ ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے، آپ دوبارہ جوائن کیجیے گا تاکہ سب لوگوں کو موقع مل سکے نا۔ اچھا مفتی صاحب، جو آپ کا آڈیو والا آئی ڈی ہے وہ چونکہ ڈسکنیکٹ ہوئی تھی، اس کا لوگو جو ہے وہ ہٹ گیا آڈیو والی کا۔ اچھا آواز نہیں آ رہی تھی کیا؟ اب آواز ٹھیک آ رہی ہے، آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے، آواز ٹھیک آ رہی ہے جی۔ آواز نہیں، اس وقت جب وہ ہٹ گیا تھا تو آواز آ رہی تھی؟ نہیں میرے خیال سے ایک بس ہاف تب نہیں آ رہی تھی، نہیں آ رہی تھی، 1 سیکنڈ کے لیے، ہاں 1-2 سیکنڈ بس۔ اچھا ٹھیک ہے، تو چلے کوئی بات نہیں، اگر لوگو ہٹ گیا۔ ویسے میں اس کا جو ہے ایڈٹ اوتار میں جا کے سکتے ہیں، ایڈٹ نیم ہے وہ، ایڈٹ اوتار جو ہے وہ ہٹ ہی گیا، یہ اوتار اصل میں آنے بند ہو گئے اب تو جی بھائی معین انصاری صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہے؟ ماشاء اللہ بڑے زبردست چلے، بس الحمدللہ، آپ لوگ بھی بخیر عافیت ہوں گے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی مفتی صاحب، ایک بڑا تلخ سوال ہے میرا ایک آج آپ سے، جی بڑی معذرت کے ساتھ، اگر اجازت دو گے تو کر لوں گا، نہیں تو آپ بھی کر لیں جی فرمائیے۔ تو مفتی صاحب یہ اعتراض آپ پہ ہے مفتی صاحب، ایک علماء طبقے پہ، مجھے کوئی علماء کا دشمن نہ مانے، بلکہ میں محبت کرتا ہوں، بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن ایک اعتراض ہے، وہ ہمارے دل کی بات ہے تو آپ سے کہنی ضروری تھی۔ جیسا کہ ابھی جمعیت کا ابھی یہاں پہ کنونشن ہوا دلی میں، اور ایک کنٹروورسی کریٹ ہوئی وہاں پہ، تو یہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے، رہنما ہیں ہمارے مذہبی، یہ انہوں نے بابا رام دیو سے کوئی سبق نہیں حاصل کیا تھا کہ اسے آج سے 10-12 سال پہلے بٹھایا تھا، اپنا منچ اسے فراہم کیا تھا، اور وہ آج کیا اول جلول موقع پھر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور وہی کام پھر یہ کر رہے۔ کیا یہ ہندو مسلم اتحاد میں اتنے ہمارے لوگ جو ہے نا بالکل بے بصیرت ہو گئے کہ اتنا ریڈیکلائز ہندو، جس نے عام ہندو کو ریڈیکلائز کیا، اور یہ ان لوگوں کو اپنے پبلک پلیٹ فارم دے رہے، تمہیں ٹیبل ٹاک کرنی ہے تو اندر بیٹھ کے کر لو، تم ہم لوگوں کو کیوں استعمال کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، چلیں، آپ کا عمدہ سوال ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ جس سے ہمارے علماء طبقے میں ہی کچھ لوگ اتفاق کرتے ہیں، کچھ لوگ اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اس طرح کی جو سبھائیں ہیں، جلسے ہیں، وہ دونوں طرف ہوتے رہنے چاہیے، لیکن اگر ایک طرف ہی ہو رہے ہوں تو پھر ہم تو اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اور ہم دوسروں سے یہ سوال نہیں کر رہے ہیں کہ تم اپنی ذمہ داری کب نبھاؤ گے۔ یعنی وہاں تو دھرم سنسد ہو رہے ہیں اور ہیٹ اسپیچ ہو رہی ہے، اور ہمارے یہاں سدبھاونا سنسد ہے اور یہاں بھائی چارگی کا پیغام جا رہا ہے، تو ہم نے اپنی ذمہ داری نبھا دی اور نبھاتے آ رہے ہیں، اور دوسرے اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا ماڈل ہوتا کہ اگر اس طرح کے جلسے ادھر بھی ہوتے اور پھر ہمارے بڑوں کو، علماء کو وہاں بلایا جاتا۔ لیکن آج جو بات ہوئی ہے، اور جس کے حوالے سے آج کا جو اسٹریم کا ابتدائی حصہ وہ اسی کے حوالے سے ہے، وہ بڑی پازیٹیو ہوئی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ اگر دوسرے دھرم کے جو پیشوا ہیں وہ اسٹیج پر موجود نہ ہوتے اور حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم یہی تقریر کرتے ایگزیکٹ، کوئی لفظ نہ ادھر ہوتا نہ ادھر ہوتا، تو ٹھیک ہے، مسلمان ان کی تقریر سنتے بات ختم ہو جاتی۔ یہ والی بات تو مسلمانوں میں ہم کرتے ہی آتے ہیں، اس میں کون سی نئی بات تھی۔ لیکن جب سامنے ہندوؤں کے یا دوسرے مذاہب کے مذہبی پیشوا بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک نے اٹھ کر تردید کی، تو مولانا ارشد مدنی کی تقریر کی جو اہمیت تھی وہ اتنی بڑھ گئی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اب نیشنل میڈیا اس تقریر کو کور کر رہا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ توحید کا جو پیغام عام اب جو پہنچا ہے وہ اس وقت نہ پہنچتا اگر وہ مذہبی پیشوا اسٹیج کے اوپر موجود نہ ہوتے۔ جی مفتی صاحب جو مذہبی پیشوا جس کی 1% بھی آبادی ہے نا، اس کے پیچھے 80% آبادی والے اٹھ کے چلے گئے، یہ حیثیت ہے اس اتحاد کی۔ نہیں، میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کی بات کو رد نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بڑا بن کر اپنے اس مزاج کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ٹالرنس کتنا ہے۔ میں نے تو اسی پر شروع میں بات کی ہے کہ ہم ٹالرنس کی بات کر رہے ہیں، سامنے والا انٹالرنس کی بات کر رہا ہے، اور ہم اس کو بار بار بتا رہے ہیں کہ ہم کتنے ٹالرنٹ ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہمیں پوری دنیا میں ریڈار پر لیا جاتا ہے اسلاموفوبیا کے نام پر۔ تو بہرحال اسٹریٹجی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، آپ کو حق ہے کہ آپ اختلاف کریں، اور علماء میں سے بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جو اس اسٹریٹجی سے متفق نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس اسٹریٹجی کو صحیح سمجھ رہے ہیں ہم ان کو غلط نہیں کہیں گے، یہ ان کا اپنا نظریہ ہے اور ان کی ایک اسٹریٹجی ہے، بعض مرتبہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ انسان جب کوئی حکمت عملی طے کرتا ہے تو وہ خدائی
وہی سے تو کرتا نہیں ہے. بعض مرتبہ وہ حکمت عملی کامیاب ہوتی ہے, بعض مرتبہ فیل ہو جاتی ہے. یہ ایک فکری اختلاف ہو سکتا ہے. یہ بس ایک آخری بات کہہ کے میں اجازت لوں گا مفتی صاحب. جیسا کہ ابھی مولانا ارشد مدنی صاحب مدث اللہ علیہ نے ایک بات کہی تھی, وہی ہمارے کچھ لوگوں کا بھی ایک رویہ ہوگا کہ ایک سرٹن آرگومنٹ پیش کر دیتے کہ ہندوؤں کی جو مطلب جنوں پر یہ کہانی ہے ان میں سے آدم علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے, اور یہاں تک کہہ دیا کہ سب سے پہلے صدا لا الہ الا اللہ کی ہندوستان میں لگی. کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ہے, کوئی قرآن سنت ہے, کوئی ایویڈنس ہے, کوئی پہلا شخص ہندوستان میں. ایسا نہیں ہے. ایک روایت ہے کہ حضرت آدم, اگرچہ وہ ضعیف روایت ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے, ضعیف روایت ہے, حلیت الاولیاء میں ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہندوستان میں اترے, نزل بالہند, تو فاستوحش, کہ انہیں یہاں وحشت ہوئی, اکیلا پن. ظاہر ہے کہ جب پہلا انسان ہے تو اکیلا تو ہو گئی. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے اللہ کی صدا لگائی اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا. تو حضرت آدم نے پوچھا کہ محمد کون؟ تو جواب ملا کہ یہ آپ کی اولاد میں آخری نبی ہیں. یہ حدیث ضعیف ہے یہ, لیکن موضوع نہیں ہے, فیبریکیٹڈ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے جس کو مشہور تابعی سدی نے نقل کیا ہے, اور یہ قول ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں جنت سے ہندوستان میں اترے, بھارت میں اترے. الہند کا لفظ اس میں موجود ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ ایک اونچی زمین پر اترے, اور یہ بھی بتایا کہ جنت کے باغات میں سے لائے ہوئے پتے انہوں نے بھارت کی دھرتی کے اوپر پھیلا دیے. یہ بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے. تو بھائی ایسا نہیں کہہ سکتے, آپ اس قول کو تسلیم نہ کریں, یہ کہیں کہ نہیں یہ ضعیف ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے پیچھے جو ہے کوئی ہسٹوریکل بیکنگ نہیں ہے یا کوئی دلیل نہیں, بس ویسے ہی ہوا میں فائر کر دیا, ایسا نہیں ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب, جزاک اللہ. بس بات تو اور بھی بہت کچھ تھی لیکن اس ٹائم بہت لمبی ہو رہی ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا مفتی صاحب, میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. مجھے ابھی وہ دماغ میں آیا کہ جب ہم نے وہ ویڈیو چلایا نا, جب وہاں پہ وہ سیمینار چل رہا تھا اور جو غیر مسلمانوں کے اسکالرز تھے وہ نکلے, جو ان کے رہنما تھے, آپ نے یہ چیز نوٹس کی کہ جو ان میں سردار جو تھے, وہ ان کے ہیڈ تھے, وہ بھی نکل گئے, جبکہ ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا اس اسپیچ سے. اب اس سے میں نے اتفاق سے میں نے ہوا یہ کہ جب یہ بات ہو رہی تھی, جس وقت یہ کیا نام اس کا جینی اسکالر جو ہے بات کر رہا تھا, یہ رات کی بات ہے, یعنی میرے یہاں رات کا وقت تھا, آپ کے یہاں دن کا وقت تھا. تو کسی صاحب نے مجھے ایک لنک بھیجا کہ بھئی جمعیت کا اجلاس اس وقت لائیو ہے. تو میں نے ویسے ہی کلک کر دیا, تو جو جینی اسکالر تھا وہ پھٹا جا رہا تھا غصے میں, جس کی ہم نے کلپ ابھی چلائی بھی ہے. تو مجھے لگا میں نے کہ یہ کیا کنٹروورسی ہو رہی ہے, میں نے کہا کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہوئی ہے, کس پر تنقید کر رہا ہے. تو میں نے پیچھے جا کر لائیو میں حضرت مولانا ارشد مدنی کا بیان سنا. تو اس کے بعد پھر میں نے ویڈیو بند کر دی, چونکہ بہرحال سونے کا وقت تھا. تو جب میں صبح اٹھا ہوں تو مجھے کسی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ بعد میں ایک اور سکھ اسکالر ہے, اور اس نے اس مولانا ارشد مدنی کے اس بیان کی تائید کی ہے, اور جینی جو اسکالر تھا اس کے بیان سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے. اور بلکہ یہی نہیں, ایک اور جو ہندوؤں کے سوامی تھے ہریدوار کے, بڑے مشہور ہیں وہ, نام نہیں جانتا ہوں ان کا, تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی دیکھو مت بھید ہو سکتا ہے, من بھید نہیں ہونا چاہیے. تو ایسا نہیں ہے کہ تمام ہندو اسکالرز ان کے ساتھ اٹھ کے چلے گئے تھے, کچھ لوگ وہاں کھڑے ہوئے بھی تھے, اور یہ بات بالکل صحیح ہے, اختلاف تو ہو سکتا ہے, لیکن جس مقصد کے لیے وہ کانفرنس کی جا رہی وہ یہ کہ ہم ان اختلافات کے ساتھ جینا سیکھیں. اگر آپ ایک ملک کے اندر تکثیری معاشرہ ہیں کہ جہاں پر ہندو بھی ہیں, مسلم بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, تو آپ اس طرح تو نہیں جی سکتے کہ ہر ایک مذہب جو ہے وہ دوسرے کے خلاف جو ہے اس کے مذہب کے ماننے والے ہتھیار اٹھا لیں. یہ تو ممکن نہیں ہے, تو اس طرح تو ملک تباہ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. بھارت والا ہمارے ساتھ ہیں جی, ان کو لے لیتے ہیں, کوسچنز چھوڑ گئے چونکہ بن گئی ہے. جی بھارت والا بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, ایک سنن ابو داؤد کی حدیث شریف ہے 2999, اور ایک ہے صحیح بخاری کی 7366, اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی 3168. ان تینوں حدیثوں کا میں مختصر بتا دیتا ہوں کہ اس میں کچھ ایسا نریٹ کیا گیا کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لکھنے کے بارے میں بتایا ہے. تو یہ ضعیف حدیث ہے کہ صحیح حدیث ہے؟ لکھنے کے بارے میں بتایا ہے جی, جو آپ نے مجھے حوالہ دیا ہے اس میں تو یہ حدیث نہیں ہے. 7335 آپ نے بخاری کا حوالہ دیا.
7366 7366, अच्छा मैंने 7336 खोला है, 7